حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جاؤ، ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا لیکن ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، جس کی طرف کا فاصلہ کم ہو اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالشت نعش سے زیادہ قریب پایا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے، جس سرزمین میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوں۔ وہ شخص اس اونٹنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے اور اس کی نکیل اس تنے میں اٹک جائے، اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بہت خوش ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو باخدا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی سواری کے ملنے کی بنسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے یعنی آثار قیامت نمودار ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔